اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بشارت سنائی۔ یہ اس چیز کا ذکر ہے آج سورہ آل عمران آیت نمبر 39۔ فنادت الملائکۃ، پھر آواز دی اس کو فرشتوں نے، وَهُوَ قائم، اور وہ کھڑے ہوئے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، عبادت خانے میں۔ کیا آواز تھی کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، بشارت دیتا ہے آپ کو، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، یحییٰ کی، بیٹا دے گا اللہ آپ کو، اس کا نام بھی پہلے رکھ دیا۔ اس سے کیا مطلب ہو، اس سے کیا معلوم ہوا کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے۔ آخری حد اس کی ساتواں دن ہے، 7 دن تک، 7ویں دن رکھ لینا چاہیے، اس سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے، مسنون طریقہ یہی ہے۔ مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ، ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے، وسیداً، وہ سردار ہوگا بیٹا، وحصوراً، اور اپنے نفس پر قابو پانے والا ہوگا، ونبیًا من الصالحین، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ یعنی صالح وہ آدمی ہوتا ہے جس کے سارے معاملات درست ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہی دعا کی تھی، اللہ میرا شمار صالحین میں کر دے۔ تو اب پہلے دعا کی، جب دعا قبول ہو گئی، بشارت مل گئی، تو اب زکریا علیہ السلام تعجب کرنے لگے۔ تو دعا بھی خود ہی کی اور تعجب بھی خود ہی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے ربی، میرے رب، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، بیٹا، بیٹا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، یقیناً مجھے پہنچا ہے بڑھاپا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، یعنی وہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہے، تو یہ کیسے ہوگا۔ قال، فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں، اللہ نے کہہ دیا تو بس اپنی کام ہوگا، کیونکہ اس کے لیے تو مشکل ہی نہیں۔ اب کہنے لگے کہ کوئی نشانی اللہ بتا دے کہ کیسے ہوگی، یہ کس وقت ہوگا یہ معاملہ۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، کہا زکریا علیہ السلام نے، رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی، مجھے پتہ چل جائے کہ اب بیٹے کی آمد ہے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آیتو کا، تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، نہیں تو کلام کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، یعنی آپ صحیح سلامت ہوں گے لیکن پھر بھی آپ بول نہیں سکیں گے، صرف آپ اشارے سے بات کر سکیں گے، یہ نشانی ہے۔ جب اس طرح کی نشانی ہو تو آپ سمجھ لینا کہ اب اللہ نے بیٹا دینا ہے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا، کثیرا، بہت زیادہ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کیجیے، بالعشی، رات کے وقت، والابکار، صبح کے وقت، عشی شام کا وقت اور ابکار صبح کا وقت۔ اس کے بعد پھر سجدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے، وہ پیچھے بھی واقعہ آ رہا تھا، درمیان میں زکریا علیہ السلام کی دعا آ گئی، اس کا ذکر ہو گیا، اب سجدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، استفا کی، چن لیا تجھ کو، وطہرا کی، اور پاک کیا تجھ کو، واصطفا کی، اور چن لیا تجھ کو، علی نساء العالمین، تمام جہان والی عورتوں پر۔ تو تمام جہان والی عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اس وقت جو عورتیں موجود تھیں ان کے زمانے کی،
کیونکہ اس طرح کی فضیلت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ، ان کے لیے بھی آ چکی ہے، اور سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت زیادہ کامل ہو گئے ہیں، لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور سیدہ مریم کامل عورتیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک روایت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ان کو چن لیا تمام جہان کی عورتوں پر، تو اس سے مراد جو اس وقت موجود تھی۔ اب چونکہ سیدہ مریم بیت المقدس میں ہی رہتی تھی، اس لیے ان کو حکم ہے کہ یا مریم اقنتی لربی کی، فرما برداری کر اپنے رب کے لیے، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب جماعت ہوتی ہے نا وہاں پہ بیت المقدس میں، تو ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں باجماعت آ کر نماز پڑھتی تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں تھا، تب ماحول اچھا تھا، ایک عورتیں مسجد میں آ گئی، ان کی صفیں پیچھے ہوتی تھی، مردوں کی صفیں آگے ہوتی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو سارا واقعہ گزرا ہے، اس کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، اذ یلقون اقلام، جب وہ پھینک رہے تھے اپنی کلمیں، ایہم، کہ کون ان میں سے یکفلو، کفالت کرے گا، مریم کی۔ اب سیدہ مریم چونکہ ان کی جو والد تھے عمران، وہ بہت بڑے عالم تھے، ان کی بیٹی تھی، پھر یہ وقف ہو گئی، تو اب جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے ہر بندے کی خواہش تھی کہ ان کی پرورش خدمت وہ ہم کریں، تو وہاں جھگڑا ہوگا، پھر انہوں نے قرعہ ڈالا، پھر قرعہ نکلا زکریا علیہ السلام کے نام، پھر انہوں نے فالو کیا، ٹھیک ہے۔ تو قرعہ ڈالنا جائز ہے، جس طرح اختلاف ہو جائے تو قرعہ ڈال لیں، اس کے نام نکلے، اختلاف ختم۔ وما كنت لديهم، نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، ٹھیک ہے جی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اللہ نہ فرماتے یہ غیب کی خبریں ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وحی کی ضرورت نہ پیش آتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی غیب جانتا ہے، وہ غلط ہے۔ آپ وحی کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آتی وہی بات ان کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، مراد یہ ہے کہ ہر نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتا، اس عقیدے کی نبی ہوگی کہ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح یہ پتہ چل گیا قرعہ ڈالنا جائز ہے، یہ ساری چیزیں۔ اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے یا مریم ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا تجھ کو بھی کلمۃ منہ، اس کی طرف سے ایک کلمے کی۔ تو کلمے سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کلمہ، تو یہ ایک اعزاز تھا ان کے لیے۔ اسمہ المسیح، ان کا نام ہوگا مسیح۔ مسیح کیسے کہتے ہیں؟ مسح سے ہے، مسح کرنے والا۔ اس کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیمار جو ہوتا تھا نا کوڑی والا، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ صحیح